اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ میں بلاتا تو ہوں اس کو، مگر اے جذبہ دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے۔ فرینڈز، ضیاء محی الدین ایک پاکستانی اداکار، پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور ٹی وی نشریاتی مقرر تھے جو اپنے سارے کریئر کے دوران پاکستانی اور برطانوی سینما میں نمودار ہوتے رہے۔ ضیاء محی الدین برطانوی ہند میں لائل پور، حالیہ فیصل آباد، پاکستان کے شہر میں 20 جون سن 1931 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خادم محی الدین تدریس کے شعبے سے وابستہ تھے اور انہیں پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کے مصنف اور مکالمہ نگار ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ ضیاء محی الدین نے سن 1949 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کیا اور مزید تعلیم کے حصول کے لیے پہلے آسٹریلیا اور پھر انگلستان چلے گئے، جہاں انہوں نے رائل اکیڈمی آف تھیٹر آرٹس سے وابستگی اختیار کی اور صداکاری اور اداکاری کا سلسلہ شروع کیا۔ سن 1956 میں وہ پاکستان لوٹے، لیکن جلدی ایک اسکالرشپ پر انگلستان واپس چلے گئے، جہاں انہوں نے ڈائریکشن کی تربیت حاصل کی۔ سن 1960 میں جب ای ایم فوسٹر کے مشہور ناول اے پیسیج ٹو انڈیا کو اسٹیج پر پیش کیا گیا تو ضیاء محی الدین نے اس میں ڈاکٹر عزیز کا کردار ادا کر کے شائقین کی توجہ حاصل کر لی۔ سن 1962 میں انہوں نے فلم لارنس آف عربیہ میں کام کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے اس فلم میں بھی ایک یادگار کردار ادا کیا۔ بعد ازاں انہوں نے تھیٹر کے کئی ڈراموں اور ہالی ووڈ کی کئی فلموں میں کردار ادا کیے۔ سن 1970 میں ضیاء محی الدین پاکستان آئے، جہاں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ضیاء محی الدین شو کے نام سے ایک اسٹیج پروگرام کی میزبانی کی۔ اس اسٹیج پروگرام نے مقبولیت کے کئی ریکارڈ قائم کیے۔ ضیاء محی الدین ایک پاکستانی مجرم کون میں بھی مرکزی کردار ادا کیا، لیکن وہ اس میدان میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران انہیں پی آئی اے آرٹس اکیڈمی کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ اسی دوران انہوں نے نامور رقاصہ ناہید صدیقی سے شادی کر لی۔ ضیاء محی الدین نے پاکستان ٹیلی ویژن سے جو پروگرام پیش کیے، ان میں پائل، چچا چھکن، ضیاء کے ساتھ، جو جانے وہ جیتے کے نام سر فہرست ہیں۔ وہ اپنی خوبصورت آواز میں اردو ادب کے فن پارے اپنی خوبصورت آواز میں پیش کرنے میں بھی اختصاص رکھتے ہیں۔ سن 2004 میں انہیں کراچی میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ سن 2012 کو ہلال امتیاز اور ستمبر سن 2021 کو صدر ایمریٹس کا اعزاز دیا گیا۔ 13 فروری سن 2023 کو کراچی میں 91 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ دوستو، ضیاء محی الدین 5 بہنوں کے سب سے چھوٹے بھائی تھے۔ ان سے پہلے ان کے 3 بھائی فوت ہو چکے تھے۔ 5 بہنوں کی ولادت کے بعد ان کی پیدائش ان کے والدین کے لیے ایک بڑی خبر تھی۔ والد خادم محی الدین تدریس، موسیقی اور ڈرامے کے شعبوں سے وابستہ تھے۔ موسیقی اور ڈرامے کے موضوع پر چند کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ ضیاء ان کے اکلوتے بیٹے تھے تو ان کو خواہش تھی کہ وہ ضرور بڑا آدمی بنے اور ان تمام شعبوں میں نام پیدا کرے جن سے خود وابستہ تھے۔ ضیاء محی الدین سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ اس اسکول میں خادم محی الدین نے ایک اسٹیج ڈرامہ کروایا جس کا نام دیوتا تھا۔ اس اسٹیج ڈرامے میں ضیاء محی الدین نے ایک چھوٹے سے اسکول کے طالب علم کا کردار نہایت خود اعتمادی سے ادا کیا۔ اسکول سے نکلے تو گورنمنٹ کالج لاہور پہنچے، جہاں انہوں نے BA تک تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے، جہاں ایک جانب پطرس بخاری، رفیع پیر، ذوالفقار علی بخاری، رشید احمد اور شوکت تھانوی کی صحبت میسر آئی اور دوسری طرف اعزاز بٹالوی، ضیاء جالندھری اور ظہور آذر جیسے دوست ملے۔ ان کے سپرد مختلف پروگرام ہوئے جن میں احباب کے انٹرویوز، یونیورسٹی کے طلباء کا پروگرام اور نیوز براڈ کاسٹنگ شامل تھے۔
सन 1951 میں ان پہ کولمبو پلان کے تحت آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں تربیت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس فیلوشپ نے ضیاء محی الدین کی زندگی بدل دی۔ ضیاء محی الدین کہتے ہیں کہ آسٹریلیا میں مجھے احساس ہوا کہ میری منزل ریڈیو نہیں تھیٹر ہے۔ چنانچہ وہ ایک طرف براڈ کاسٹنگ کی تربیت حاصل کرتے رہے اور دوسری طرف بطور ایکٹر، ڈائریکٹر اور مصنف تھیٹر میں بھی حصہ لیتے رہے۔ آسٹریلیا میں قیام کے دوران ہی انہوں نے ریڈیو پاکستان کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ ان کی اگلی منزل لندن تھی۔ زیڈ اے بخاری کو جب ان کے عزائم کا پتہ چلا تو انہوں نے ضیاء محی الدین کی حوصلہ افزائی کی اور نہ صرف ان کا استعفیٰ فوری طور پر منظور کر لیا بلکہ انگلینڈ میں کچھ لوگوں سے ملاقات کا مشورہ بھی دیا۔ آسٹریلیا میں قیام کے دوران ہی انہیں افسانہ نگاری کا شوق چڑھا۔ ان کی کچھ کہانیاں لاہور کے ادبی پرچوں میں شائع بھی ہوئیں، مگر بعد میں انہوں نے اپنی ان تمام کہانیوں کو ڈس اون کر دیا۔ انہوں نے خود بتایا کہ ہمارے سارے گھرانے میں لکھنے لکھانے کی ایک روایت تھی۔ میرے تایا پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال تھے جو کئی اہم کتابوں کے مرتب اور مترجم تھے۔ ان کے بیٹے داؤد رہبر مستقل لکھتے لکھاتے تھے۔ ابا جی ریڈیو ٹاک، ہلکے پھلکے خاکے اور ڈرامے لکھتے تھے۔ پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کے مکالمے بھی انہوں نے ہی تحریر کیے تھے، مگر میرے لاشعور میں کہیں پطرس بخاری کی ذات تھی جس سے لکھنے اور انگریزی ادب پڑھنے کی راہیں کھلیں۔ انگلینڈ جا کر میں نے شیکسپیئر کا کھیل دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو معرفت کا وہ مقام ہے جسے دیکھا جائے، کھنگالا جائے اور پڑھا جائے۔ ضیاء محی الدین لندن میں رائل اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹ سے وابستہ ہوئے، جس نے ان کے انداز زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اب ڈرامہ ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ وہ BBC سے بھی بطور پروڈیوسر وابستہ ہوئے، جہاں انہوں نے 1.5 سال بطور پروڈیوسر خدمات انجام دی۔ سن 1956 میں وہ اپنے والد کی علالت کی وجہ سے چند ماہ کے لیے پاکستان آئے۔ اسی سفر میں کراچی جانے کا اتفاق بھی ہوا، جہاں انہوں نے خواجہ معین الدین کا ڈرامہ لال قلعے سے لالو کھیت تک دیکھا اور بعد میں انہوں نے اس ڈرامے پر لیکچر بھی دیا۔ ان کا ایک اور پسندیدہ ڈرامہ مرزا غالب بندر روڈ پر تھا، جسے انہوں نے پروڈیوس بھی کیا۔ کراچی سے وہ لاہور آئے، جہاں انہوں نے فرید احمد اور محسن شیرازی کے ساتھ شیکسپیئر اور کئی دوسرے ادیبوں کے چند ڈرامے سٹیج کیے۔ یہ ڈرامے بھی بہت پسند کیے گئے۔ سن 1960 میں انہیں انگلینڈ سے آئی ہوئی ایک ٹیم نے ایم فارسٹر کے ناول اے پیسیج ٹو انڈیا پر بننے والی فلم کے لیے منتخب کر لیا اور انہیں ڈاکٹر عزیز کا کردار ادا کیا۔ اس فلم نے ضیاء محی الدین کی شہرت کو آسمان پر پہنچا دیا اور وہ ایک بین الاقوامی اداکار کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ اے پیسیج ٹو انڈیا کے بعد ان کی اگلی فلم لارنس آف عربیہ تھی۔ اس فلم میں انہوں نے ایک گائیڈ کا کردار ادا کیا۔ سن 1963 میں وہ انگلینڈ میں ہی تھے کہ ان کے والد قاضی محی الدین انتقال کر گئے۔ اگلے برس پاکستان میں ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو وزارت اطلاعات و نشریات نے ضیاء محی الدین کو اس ادارے کے مشیر کے عہدے پر خدمات انجام دینے کی پیشکش کی، مگر بعض مسائل کی وجہ سے یہ بات آگے نہ بڑھ سکی۔ سن 1971 میں ضیاء محی الدین نے پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک سٹیج پروگرام کا آئیڈیا پیش کیا، جس کا پہلا پروگرام جنوری سن 1971 میں نشر ہوا۔ اس پروگرام کے ذریعے ضیاء محی الدین اپنی شہرت کے بام عروج پر پہنچ گئے۔ یہ پاکستان ٹیلی ویژن پر پیش کیا جانے والا پہلا سٹیج پروگرام تھا۔ اس پروگرام میں جن شخصیات نے شرکت کی، ان میں جوش ملی آبادی، مشتاق احمد یوسفی، محمد علی، شمیم آرا، وحید مراد، صبیہ خانم، حفیظ جالندری، رونا لیلا، نیر سلطانہ، نیلو، منور ظریف، ناہید صدیقی، مہاراج خطک، اعجاز حسین بٹالوی، اشفاق احمد، صفدر میر اور نور جہاں غرض اس زمانے کی اور اہم شخصیت شامل تھیں۔ ضیاء محی الدین شو کی کامیابی کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن پر پیش کیا جانے والا ان کا اگلا پروگرام پائل تھا، جس میں اداکارہ ناہید صدیقی رقص پیش کرتی تھیں اور سکرپٹ اور کمپیرنگ کے فرائض ضیاء محی الدین انجام دیتے تھے۔ سن 1975 میں پاکستان ٹیلی ویژن نے ان کا پروگرام ضیاء محی الدین کے ساتھ پیش کیا، جو ادبی سماجی مسائل پر مبنی تھا۔ اس دوران انہوں نے آغا ناصر کے ترجمہ کردہ ڈرامے مار خیم میں بھی مرکزی کردار ادا کیا۔ انہوں نے چند فلموں میں بھی مرکزی کردار ادا کیے، جن کے نام مجرم کون اور سہاگ تھے،
مگر ضیاء محی الدین پاکستان فلمی صنعت کے معیارات پر پورا نہ اتر سکے۔ انہوں نے ضیاء سرحدی کی ایک فلم آخر شب میں کام کیا، مگر یہ فلم مکمل نہ ہو سکی۔ سن 1975 کے لگ بھگ ضیاء محی الدین PIA آرٹ اکیڈمی سے بطور ڈائریکٹر وابستہ ہوئے۔ اس اکیڈمی کے ذریعے ضیاء محی الدین نے ایران، مصر، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، کوریا، چین، اسپین، الجزائر، مراکش، تیونس، اردن، روس، مالٹا، فرانس، جاپان غرض دنیا بھر میں پاکستانی ثقافت کو متعارف کروایا، مگر بہت جلد یہ اکیڈمی اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہو کر بند ہو گئی۔ اب وہ مستقل طور پر برمنگھم میں مقیم ہو گئے اور گاہے گاہے وطن بھی آتے رہے، جہاں انہوں نے کچھ ٹیلی ویژن پروگراموں میں بھی حصہ لیا اور پڑھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس میں وہ سال کی آخری شام 31 دسمبر کو اردو کے نثری اور شعری شاہکاروں کو اسٹیج پر پیش کرتے تھے۔ سن 1986 میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے فیض احمد فیض کی شاعری پر پروگرام فیض صاحب کی محبت میں پیش کیا۔ سن 1995 میں ان کے بھانجے شوکت زین العابدین نے ان کا ٹیلی ویژن پروگرام ضیاء کے ساتھ پیش کیا۔ سن 2002 میں ان کا ایک اور ٹیلی ویژن پروگرام جو جانے وہ جیتے سامنے آیا، جو کون بنے گا کروڑ پتی سے متاثر ہو کر تیار کیا گیا تھا۔ اس پروگرام میں ضیاء محی الدین میزبانی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر ایوب خاور تھے۔ سن 2004 میں ضیاء محی الدین کو کراچی میں پرفارمنگ آرٹس کا ایک ادارہ قائم کرنے کی پیشکش ہوئی۔ ضیاء محی الدین نے یہ پیشکش قبول کی اور یوں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کا وجود عمل میں آیا۔ ضیاء محی الدین کی عمر اب 72 سال ہو چکی تھی، مگر پھر بھی وہ 18 سال تک اس ادارے میں خدمات انجام دیتے رہے اور کراچی کے نئی نسل کو تھیٹر، موسیقی اور اداکاری کا ایک شاندار ادارہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ادارہ اب کراچی کی شناخت بن چکا ہے۔ ضیاء محی الدین کی متفرق تحریریں اے کیرٹ از اے کیرٹ کے نام سے شائع ہوئی تھیں۔ تھیٹر کے موضوع پر بھی ان کے مضامین کے مجموعے کا ترجمہ تھیٹریاٹ کے نام سے شائع ہوا۔ ان کی تحریروں کا یہ ترجمہ خالد احمد نے کیا تھا۔ ضیاء محی الدین نے 3 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی اہلیہ کا نام سرور تھا، جن سے ان کے 2 بیٹے ہیں۔ دوسری بیوی ناہید صدیقی تھی اور تیسری عذرا محی الدین، جو ان کے ایک بیٹی کی ماں بنی۔ حکومت پاکستان نے ضیاء محی الدین کو تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے سرفراز کیا تھا۔ 20 جون سن 1931 کو فیصل آباد میں جنم لینے والے اس نابغہ روزگار فنکار نے کراچی میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی۔ اسٹیج پر اپنے فن کے انمٹ نقوش رقم کرنے والا فنکار ہمیشہ کے لیے اسٹیج کے پیچھے چلا گیا۔